أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت کی کئی صورتیں ہیں، جانی عبادت جیسے نماز اور روزہ، مالی عبادت جیسے زکوٰۃ اور عشر، جانی مالی دونوں کا مجموعہ جیسے حج۔ جانی عبادتوں میں سے نماز کی عبادت کا زیادہ لوگوں میں اہتمام، اس میں کچھ وقت خرچ کرنا پڑتا ہے۔ روزے کا اس سے کم اہتمام ہے اور زکوٰۃ کا شاید اس سے بھی کم اہتمام۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاکستان کے سارے مالدار پوری زکوٰۃ نکالنے لگیں تو پاکستان میں غریب کوئی نہیں رہے، سب غریبوں کی کفایت ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے، سارے نہیں نکالتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حکم فرمایا کہ مالدار زکوٰۃ نکالیں، غریبوں کی حاجتوں میں لگائیں۔ زکوٰۃ ایسے ہی فریضہ ہے جیسے نماز فریضہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھ کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے پاس زکوٰۃ جمع کرنا روک دیا تھا اور کہا ہم اس وقت تک دیتے تھے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، عوامی دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی بڑی تعداد نے عرض کیا حضرت وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، باقی مسلمانوں والے کام کرتے ہیں، تو آپ زکوٰۃ کے انکار کی وجہ سے ان سے کیوں لڑتے ہیں؟ کیا آپ لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ہوتے آپ ان سے لڑتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خصوصاً یہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، فرمایا دور جاہلیت میں تو تم بڑے بہادر تھے، اب بزدل ہو گئے ہو۔ واللہ لو منعونی ارسالا، اللہ کی قسم اگر اونٹنی کی لگام والی رسی بھی جو زکوٰۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے وہ بھی نہیں دیں گے تو بھی میں ان سے لڑوں گا۔ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں اسے لڑوں گا۔ جو حکم نماز، جیسا حکم نماز کا ویسے ہی تو زکوٰۃ کا ہے۔ اب یہ نماز کے قائل اور زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں، میں لڑوں گا۔
اتنی اہمیت بتا دی کہ زکوٰۃ اتنا بڑا فرض ہے۔ اور آج بھی حکم یہ ہے کہ اگر کسی شہر کے سارے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو جائیں کہ ہم بالکل زکوٰۃ نہیں نکالتے اپنے مالوں کی، تو مسلمانوں کی حکومت کو حکم ہے کہ ان سے قتال کرے۔ پاکستان کی حکومت تو نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت، اس لیے کہ یہ فی الحال مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، منافقوں کی حکومت ہے۔ ہر طور میں ابھی مسلمان نہیں بنے، حکومت مسلمان بنے گی تو پھر یہ سب ہوگا، پھر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر زانی کو سزا ملے گی، پھر ڈاکوؤں کو سزا ملے گی، شراب پینے والوں کو سزا ملے گی۔ وہ شاہد کہے کہ شراب کی بوتلیں ساتھ نہیں لیتے رہیں گے، شاہد کہے جن کی بھی مر کر شاہد ہے، شراب کی بوتلیں ہوں گی کہیں گے شاہد ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام والی مسلمانوں والی حکومت فی الحال نہیں ہے، جمہوری حکومت بھی نہیں ہے۔ اللہ رحم، جمہوری حکومت انڈیا میں ہم سے ہمارے سے زیادہ اچھی ہے۔ انڈیا میں وہاں جب حج اور عمرے کے لیے، حج کے لیے خصوصاً روانہ کرتے ہیں تو ہندو وزیر اعظم مسلمانوں کو ایئرپورٹ پہنچاتا ہے، روانہ کرتا ہے، اور واپسی پر ان کا استقبال کرتا ہے، اور خرچہ اتنا نہیں لیتا جتنا پاکستان اور خرچہ لیتا ہے۔ کتنے لاکھ روپئے دو، وہ کم لیں، کم دیتے ہیں، کم مانگتے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ دوسرے یہ جرائم بھی تو شروع ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں، روکنے والے اس جرائم میں مبتلا ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ تو زکوٰۃ اتنا عام ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے لڑنے کو تیار ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے والی، یہ زکی قرض کیا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے والی، یعنی زکوٰۃ کا عمل مال کو پاک کر دیتا ہے میل کچیل سے۔ جیسے ہمارے لوگ جب گندم کا فصل اٹھاتے ہیں تو اگر کسی طرح والے پر گروہ کرتے ہیں تو وہ جب آگے بیچتے ہیں تو اس سے پہلے صاف کرتے ہیں، اس کی خوب صفائی کرتے ہیں، بالکل رسی جو دانہ ہو اس کو الگ کرتے ہیں، خوب صفائی کرتے ہیں، مٹی کا کوئی ڈھیلا ہوا نکالتے ہیں، ساری صفائی کر کے اس کے بعد آگے بیچتے ہیں۔ ایسی ہی صفائی ہو جاتی ہے مال۔ جس بندے کی زمین میں جڑی بوٹیاں ہوں، وہ جب جڑی بوٹیوں کو رہنے دے تو فصل کم ہوتا ہے اور فصل کا دانہ بھی کمزور ہوتا ہے، لیکن اگر جڑی بوٹیوں کو صاف کر لے تو پھر جو فصل ہوتا ہے وہ پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے، دانہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ایسے ہی ہے جیسے فصل کی زمین میں سے جڑی بوٹیاں ختم کر دی، 10 کنال ہے، 100 کنال ہے، چلو 100 کنال زمین ہے، اس میں جڑی بوٹیاں ہیں اور گندم کاشت کی جڑی بوٹیوں کے ہوتے ہوئے تو 100 کنال میں سے مثلاً 200 بوری گندم نکلے گی، لیکن جڑی بوٹیاں ختم کر کے 400 اور 300 اور 500 بوریاں بھی نکل سکتی، حالانکہ ہے تو وہی 100 کنال۔ جس طرح وہاں جڑی بوٹیاں ختم کی
تو گندم زیادہ ہو گئی، پیداوار زیادہ ہو گئی۔ ایسے ہی جب زکوٰۃ آدمی دیتا ہے تو جڑی بوٹیاں ختم کرنے کی طرح اس کا مال بڑھتا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کروایا ہے، ہمیں بڑھتا نظر نہیں آتا۔ جیسے اس 100 کنال میں 100 سے 150 کنال تو ہو ہی نہیں، اور 100 کنال میں جیسے پہلے گندم کاشت کرتے تھے، آپ بھی گندم کاشت کی، پہلے 200 بوری لی، اب 200 سے اوپر بوری چلی گئی۔ یہ کیوں؟ جڑی بوٹیاں نکال دی۔ تو غریبوں فقیروں کا حق بھی جب مال میں سے نکال لیا جاتا ہے تو ایسے ہی مال بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے فرمان کو سچا مانیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سود کی آمدن سے اللہ اس مال کی برکت ختم کر دیتے ہیں، اور صدقات دینے سے اللہ مال بڑھاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا غلط بولتے ہیں؟ نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، جتنی بات اللہ کی سچی ہو سکتی ہے اتنی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ان باتوں پر ہمیں یقین ہو جائے، ایمان کا تقاضا ہے کہ ان باتوں پر یقین۔ وہ بندہ نادان ہوگا کہ کوئی بندے اس کو کہیں کہ زمین میں سے جڑی بوٹیاں کاٹ دے، اسے فصل پڑے گی، وہ کہے نہیں کاٹتا، نہ کاٹنے دیتا ہوں، یہ بھی میری زمین کی زینت اور رونق ہے، نہیں کاٹنے دیتا، تو فصل کم ہوگی۔ وہ بندے بھی نا سمجھ ہیں جو اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتے مال میں سے کہ پیسہ کم ہو جائے گا، نہ سمجھ۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جو تم زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ دینے والے کئی گنا زیادہ لینے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا زیادہ دے گا، کئی گنا زیادہ دے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی تم خرچ کیا کرو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ آخرت میں جو اس کا انعام اجر عطا فرمائیں گے وہ تو فرمائیں گے، اس دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں۔ اگر آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے اور پیسہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بڑھتا رہے، لیکن دوسری طرف یہ حال ہو کہ کسی وقت بیوی بیمار ہے، آپریشن تک نوبت آ گئی، خدا نخواستہ کینسر تک نوبت آ گئی، کسی وقت بیٹا بیمار ہے، کسی وقت بیٹی بیمار ہے، کسی وقت خود بیمار ہے، اب پیسہ بڑھایا تو صحیح لیکن لگ رہا ہے کہاں لگ رہا ہے؟ کہاں لگ رہا ہے؟ وہاں لگ رہا ہے جہاں لگانے کو دل نہیں کرتا لیکن لگ رہا ہے۔ اب مجبور ہے کہ میں ضرور لگاؤں، نہیں لگاؤں تو جان جاتی ہے، اپنی یا کسی کی، گھر کے کسی فرد کی جان جاتی۔ اور اگر زکوٰۃ ادا کرے آدمی اور پیسہ کم ہو جائے بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ بیماریاں نہ آنے دے، مصیبتیں نہ آنے دے، اور یہ پیسہ ضرورت پر لگتا رہے اور بے ضرورت خرچ نہ ہو، صورت کون سی بہتر ہے؟ یہی بہتر ہے نا کہ چاہے پیسہ کم بھی ہے لیکن مصیبتیں کوئی نہیں، بیماریاں کوئی نہیں، گھر میں سکھ ہے، دکھ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، سب سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہ حالت بہتر ہے اس حالت سے کہ پیسے تو بہت ہے لیکن کہیں عدالت میں لگ رہا ہے اور کہیں لگ رہا ہے۔ آدمی ظاہر کو دیکھ کر دھوکے میں پڑ جاتا ہے،
جس آدمی کے پاس نصاب جتنا پیسہ ہو، نصاب جتنی مالیت ہو، تو اس کی اس مالیت پر سال پورا گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جب سال پورا گزرے گا زکوٰۃ فرض ہے۔ میں مسائل کچھ بتا رہا ہوں۔ مالیت کون سی ہے؟ صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا، صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا۔ صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی، اور اگر سونا بھی ہے چاندی بھی ہے لیکن سونا 7.5 تولے نہیں اور چاندی 52.5 تولے بھی نہیں، تو سونے اور چاندی دونوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی سے زیادہ پیسہ بنتا ہو ان کی قیمت، تو پھر زکوٰۃ فرض ہو۔ 52.5 تولے چاندی سے پیسہ زیادہ بنتا ہو، ان کو جب زرگر کو دکھائیں اور کہیں کہ جی بتائیں کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، تو وہ بتائے کہ اس کی قیمت مثلا 1,00,000 بنتی ہے۔ اب 1,00,000 قیمت بنتی ہے تو یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے، اس لیے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 1 تولہ سونا ہے، 10، 12، 20 تولے چاندی ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے کہ 1 تولے سونے کی قیمت اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے شاید اوپر ہو، اندازہ ہے کہ اوپر ہو۔ مال تجارت، آدمی نے دکان بنائی، کاروبار شروع کیا، مال تجارت۔ اچھا، مال تجارت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دکان میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، گھر میں مال تجارت رکھ لیا، گھر میں مال تجارت۔ مال تجارت جتنا بھی ہو، جب 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے، سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو۔ یکم رمضان کو آدمی نے دکان کھولی اور 1,00,000، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ کا مال اس میں ڈالا، پھر یکم رمضان آئی، اس کے پاس وہ مال موجود ہے، اس سے بڑھ گیا، یا وہی موجود ہے یا اسے کم ہوا، لیکن 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنا موجود ہے، تو آدمی کا سال پورا چونکہ گزر گیا، اس لیے زکوٰۃ فرض ہو۔ جب آدمی کی شادی ہوئی تو شادی والے دن بیوی زیور لائی ہے، اور آج کل اکثر یہی ہے کہ زیورات اتنے ہوتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی غریب ہو جو بمشکل آدھا تولہ سونا دے دے، بات ہے، ورنہ عام طور پر یہ ہے کہ زکوٰۃ کہ شادی کے موقع پر عورت کو بہت دیا جاتا ہے زیور۔ یہ سونا چاندی ہوا، سونا ہوا تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب سال گزرے گا۔ لیکن ہمارے لوگ اس میں کوئی تمیز نہیں کرتے، ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں، ہاتھ نہیں کرنے دے، کہ یہ جو زیور ہے یہ بیوی کی ملکیت ہے
یا خاوند کی ملکیت ہے؟ ظاہر میں تو بیوی کو دیا اور اختیار مرد اپنا جماتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عام طور پر یہ بیوی کا ہوتا ہے، لیکن اگر بیوی کو محض عاریتن دیے جائے، عاریتن کا مطلب سمجھ لیں، عارضی طور پر بھائی تمہارے پہننے کے لیے ہے، صرف تمہارے پہننے کے لیے ہے، اگر اس طرح سے کر کے اسے دیا جائے تو پھر مرد کی ملکیت ہوگی، جس کی ملکیت ہو اس پر زکات فرض ہوتی ہے۔ اب مرد کی ملکیت ہو اس پر زکات فرض ہے، عورت کی ملکیت ہو اس پر زکات فرض ہے۔ اب ہمارے لوگ ششپن میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں زکات فرض ہے، مرد کہتا ہے وہ بیوی کا، لیکن جب بیچنے کا وقت آتا ہے تو یہی مرد لے لیتا ہے، بیچتا ہے۔ بھئی یہاں واضح طور پر بات صاف کرو کہ یہ کس کا ہے، تاکہ اللہ کے ہاں پکڑا ہوا آدمی نہ ہو اور معاملہ وہاں بھی صاف کیے جائے۔ غالباً دو پازیب ایک عورت نے پہنے ہوئے تھے پازیب، یہ قوم میں جو پہنتے ہیں، یاد مجھے تھوڑا تھوڑا سا ایسا آ رہا ہے، انہی کسانوں کا کوئی زیور پہنے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اس کی زکات دیتی ہو؟ اگر زکات نہیں دیتی ہو تو یہ تم جہنم کے پازیب پہنے ہوئے ہو، جہنم کے پازیب پہنے، یعنی پھر جہنم میں جانا ہوگا اور نتیجے میں یہی پاؤں میں پہنائے جائیں گے اور یہ آگ ہوں گے۔ اس لیے یہ تمیز نکالنی چاہیے۔ دکان میں کئی بھائی شریک ہو جاتے ہیں یا باپ ان کا بڑا ہوتا ہے، وہاں بھی یہ تمیز ضروری ہے کہ دکان کا سارا پیسہ سارا کچھ باپ کا ہے یا سارے بیٹوں کا ہے۔ اگر باپ کا ہے تو حساب کے مطابق اس کی ذمہ زکات ہوگی، بیٹے تو ایک طرح سے بس کاروبار کرنے والے ہوں گے، آمدن میں کاروبار کا ذریعہ ہوں گے بس وہ۔ اور اگر باپ فوت ہو گیا اور پیچھے بیٹے ہیں اور یہ سارے بھائی اس میں شریک ہیں تو وہاں پر بھی دیکھنا چاہیے کہ ہر بھائی کا اس میں کتنا پیسہ ہے، ہر بھائی کا پیسہ کتنا ہے۔ جس بھائی کا جتنا پیسہ حساب کے اعتبار سے حصہ بنتا ہو، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے تو پھر وہ ایسے ہر بھائی کے ذمے سے زکات ہوگی۔ اور اگر سارا اتنا تھوڑا ہے کہ ہر بھائی پر جب تقسیم ہو تو وہ 52.5 تولے چاندی سے بھی کم قیمت بنے، پھر زکات نہیں، پھر زکات نہیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ پیسہ اس کے پاس ہے، اور وہ بھی تقریباً ہر کسی کے پاس ہوتا ہے۔ جب آدمی کے پاس صرف چاندی ہے اور پیسہ ہے، صرف سونا ہے اور پیسہ ہے، تو پھر پیسے کو ملا کے بھی اس پر زکات فرض ہوگی۔ پیسہ 10 روپے ہوں، 10,000 ہوں، 10 لاکھ ہوں، وہ بھی ساتھ ملا کر۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سونا چاندی کا پیسہ ہوتا تھا اور اب کاغذ کا پیسہ ہے جو سونے چاندی کے پیسے کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔
جب یہ سونے چاندی کی جگہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا حکم بھی وہی سونے چاندی والا ہو گیا، اگرچہ ہے کاغذ لیکن اس کا حکم سونے چاندی والا ہو گیا، اس لیے اس پر بھی اس کو بھی ملانے سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس لیے پوری طرح حساب اور اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ دکان میں سے زکوٰۃ کا حساب کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب لگاؤ، ایک ایک چیز کا حساب لگاؤ، فلاں آئٹم اتنے عدد ہے اور ایک اتنے کا ہوتا ہے تو کل اتنے عدد اس کی اتنی قیمت، اس طرح سے ایک ایک چیز کا حساب لگاؤ، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ سر درد ہو تو پھر اس کی دوسری صورت علماء نے یہ نکالی ہے کہ یہ اندازہ لگاؤ کہ میں اس دکان کا سارا سامان، مثلا ہماری زبان میں بولتے ہیں سستے پر بیچتا ہوں، کوئی خریدار ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں کہ دکان کا سارا سامان کتنے کا ہے، ہم بیچتے ہیں تم پر، سودا کرو، سودا لگاؤ۔ اب وہ اندازہ لگا دیا جاتا ہے، ایک ایک چیز نہیں دیکھی جاتی، اندازہ لگا کے اس کا لاکھ ہے، 1.25 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، جتنا بھی ہے تو اس حساب سے پھر زکوٰۃ کا حساب لگانا چاہیے اور زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے زیور رکھتے ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی لیکن زیور رکھتے ہیں، ان کے لیے خریدتے ہیں، برتن خریدتے ہیں، اسی طرح تو چونکہ ان ساری چیزوں نے، برتنوں تک نے، اس میں تھوڑا سا شبہ مجھے آ رہا ہے، زیور میں تو کم از کم اتنی بات پکی ہے کہ وہ جو بیٹی کا زیور ہے یہ صاف کرو کہ شادی سے پہلے تک تمہاری ملکیت ہے یا بیٹی کی ملکیت کر دیا۔ اگر تمہاری ملکیت ہے تو سال پورا ہونے پر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر بیٹی کی ملکیت کر دیا تو سال پورا ہونے پر اگر بیٹی جوان ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، نابالغ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں فرض۔ شریعت نے کئی جگہوں پر رعایت فرمائی، نابالغ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، بالغ ہے اس کے اس پیسے پر، اس کی زیور اور اس کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہو۔ جو آدمی کاروبار کرتا ہے اور کاروبار کے ذریعے سے نقدی کماتا ہے، لیکن کاروبار کرتا ہے کس چیز کے ذریعے سے؟ کسی جنسی کے ذریعے سے نہیں کرتا، بلکہ اپنا ٹریکٹر ہے اس کو لوگوں کی زمینوں میں چلاتا رہتا ہے، ٹرالی دی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے کاروبار کرتا ہے، مارکیٹ بنائی، 2 دکانیں ہیں، 4 دکانیں ہیں، ان 2-4 دکانوں کی اب اس لیے وہ نہیں بنائی کہ میں ان کو آگے فروخت کروں گا، بلکہ اس لیے بنائی ہے کہ ان کو کرائے پر دوں گا اور کرائے پر جو آمدن حاصل ہوگی وہ خرچے چلاؤں گا۔ تو ان دکانوں کی ذات پر، ٹریکٹر پر، ٹرالی پر شریعت میں زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی آمدن پر زکوٰۃ ہے۔ اتنی سہولت دیتی ہے شریعت۔
آمدن پر زکات ہے۔ اب ٹرالی تمہاری 10 لاکھ کی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے جو آمدن حاصل ہو رہی ہے وہ اس سے تمہارے گھر کا خرچ کر رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے یہ 10 لاکھ کی بھی ہو تھوڑی ہے۔ وہ جو مارکیٹ بنائی آپ نے، اس مارکیٹ سے جو کرایہ وصول ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کا گھر چل رہا ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں، اس کے بغیر آپ کا گھر نہیں چلتا۔ تو یہ جو آمدن آپ کو حاصل ہو رہی ہے یہ کوئی فالتو پیسہ نہیں ہے، آپ کی ضرورت کا پیسہ ہے۔ اس ضرورت کے پیسے کو جب آپ جمع کریں گے تو جمع شدہ پیسے میں جب نصاب کی مالیت پوری ہوگی تو پھر زکات فرض ہوگی۔ جو مسئلہ سمجھنا ہے وہ بعد میں پوچھ لینا، اللہ رحم کرے۔ مطلب ہے کہ وہ جو دکانیں ہیں نا، دکانوں کی جتنی قیمت بھی ہو، جب دکانوں کا کرایہ ہی وصول ہو رہا ہے اور آمدن کا ذریعہ وہی ہے، خرچ کا ذریعہ وہی ہے، تو پھر دکانوں کی قیمت کا حساب نہیں لگایا جائے، زکات میں دکانوں کی قیمت کا حساب نہیں لگایا جائے، اس کے ساتھ آپ کا گھر چل رہا ہے۔ ہاں اگر ایسی بات ہے نا کہ گھر کے خرچ کا دار و مدار اس پر نہیں ہے، گھر کا خرچ کا دار و مدار اس پر نہیں ہے، تو پھر جو اس کی آمدن ہوگی وہ آمدن زائد آمدن میں ہے، اس کی آمدن زائد آمدن میں ہے، اور زائد آمدن میں ضرورت سے زائد آمدن میں زکات ہوتی ہے، تو پھر وہ جتنی مالیت حاصل ہوگی اس ساری میں زکات ہوگی، کیونکہ وہ تو زائد ہے۔ لیکن دکانوں کے قیمت میں پھر بھی نہیں ہوگی، دکانوں کی قیمت میں پھر بھی نہیں ہوگی، بعض اوقات مسئلے پھر پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ جس مسئلے میں مجھے شبہ ہو جاتا ہے اس کو میں بھی نہیں بیان کرتا، اس میں اس کا تلی کروں گا۔ آلات، جس کو ہماری زبان والے یوں سمجھ لیں، جو آلات ہوں، آلات میں، آمدن کے آلات میں زکات نہیں ہوتی، ان آمدن کے آلات کے ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدن میں زکات ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کو ٹرالی کی مثال دی یا ٹریکٹر کی مثال دی، یہ ذریعہ ہے، آلہ ہے، آلہ کمانے کا۔ اگر ایک شخص نے کار رکھی ہوئی ہے اور کار کو کرائے پر چلاتا ہے، وہ ڈرائیور ہے، کرائے پر چلاتا ہے، کبھی کسی کو کہیں لے گیا کبھی کہیں لے گیا کرائے پر، یہ کار آلہ ہے آمدن حاصل کرنے کا۔ جیسے ٹریکٹر اور ٹرالی کی ذات میں زکات نہیں ہے، ایک کار میں بھی نہیں ہے، اسے جو آمدن حاصل ہوگی اس آمدن میں ہوگی۔ تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ایسے مسائل بھی معلوم کرنے سے، اگر کوئی شخص اس کے لیے حج کے لیے، اللہ تعالیٰ کرے کہ راستے کھل جائیں، حج کے لیے پیسہ جمع کیے ہوئے ہے، عمرے کے لیے پیسہ جمع کیا ہوا ہے، اور ابھی تک موقع نہیں آ رہا، اور جب سے جمع کیا تب سے اب تک اس کو سال پورا ہو گیا، تو وہ بھی تو نصاب سے زیادہ ہی ہوتا ہے نا، اس لیے اس پر بھی زکات فرض ہے، اس پر بھی زکات فرض ہے، چاہے ظاہر کے اعتبار سے وہ غریب آدمی لگتا ہو اور اس نے بڑی مشکل سے یہ پیسے جمع کر رکھے ہوں، لیکن ان پیسوں کے جمع کر کے رکھنے سے یہ اب غریب نہیں رہا، مالدار ہو گیا، شریعت میں مالدار ہو گیا، اب اس پر زکات فرض۔
مالدار جو غریب ہیں زکوٰۃ ان پر لگتی ہے، ہر کسی پر نہیں لگتی، جو غریب ہیں ان پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ یعنی جن کے پاس نصاب جتنا پیسہ نہ ہو، جو میں نے آپ کو سمجھایا اب تک، جن کے پاس نصاب جتنا پیسہ نہ ہو وہ غریب ہے، جن کے پاس نصاب جتنا پیسہ نہ ہو وہ غریب ہے، غریب پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اگر ایک شخص، یہ کوئی مثال ہے جو آپ کو، کار چلاتا ہے، کار، اور کار کو کرائے پر چلا کر اس کے ذریعے سے گھر کا روزگار چلا رہا ہے، لیکن اس سے آمدنی بہت کم ہوتی ہے، روزانہ کی تازی آمدن کے ذریعے سے گھر چلاتا ہے، وہ آمدن اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ 52 تولے چاندی کی قیمت جتنی اس کے پاس اس سے آمدن نہیں حاصل ہوئی، اکٹھی نہیں ہوئی، تو سے کم ہوتی ہے، 10,000 آیا، 5,000 آیا، 10,000 آیا، 5,000 آیا، 15,000 آیا، 20,000 آیا، اور پھر خرچ ہو گیا۔ 52 تولے چاندی جتنی مالیت اس کے پاس جمع نہیں ہوئی، تو یہ کار والا بھی غریب ہے، یہ کار والا بھی غریب ہے۔ ہمارے دیہات والوں کے اپنے مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ دیہات والوں کا یہ ہے، جو جوان ہے، تکڑا ہے اور تازی مزدوری کر سکتا ہے، تو دیہات والے کہتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو کیسے نہیں لگتی ہے؟ جب اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہی نہیں ہے، تو چاہے تازی مزدوری کر سکتا ہو، اٹا کٹا ہو، کچھ بھی ہو، وہ مانگتا نہیں ہے۔ لیکن آپ تو سوچو نا، اس لیے تو ہمارے لوگ پڑوسیوں کے ساتھ مدد نہیں کرتے، ہمارے لوگ رشتہ داروں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، غیروں کے ساتھ کرتے ہیں، غیروں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ نہ، رشتہ دار کے ساتھ نہ۔ یہ حقیقت ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، یہ سوچ کروں کہ یہ تو ایسا ہے اور یہ تو ویسا ہے، ایک نہیں لگتی، اپنی طرف سے مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ بھائی پہلے اس کی حیثیت کو معلوم کرو۔ ایک آدمی ایک امام تک تھے، چلو فرض کرو مسجد کی امام تک، وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ایک مالدار آدمی نے کہا اسے کہ بھائی آپ غریب آدمی ہیں، میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میں دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک صوفی صاحب نے ساتھ بول دیا نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ صوفی صاحب نے بول دیا ایک پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اچھا کیوں نہیں لگتی ہوئی؟ ہاں یہ حیثیت والا آدمی ہے، تو نے اس کے گھر کو دیکھا ہے، تو جانتا ہے اس کا حال جانتا ہی نہیں لگتی۔ خدا کے لیے ایسے برتن نہ لگایا کرو، گھر کا حال خود گھر والا جانتا ہے۔ اگر میں اچھے قسم کے کپڑے پہن لوں، میری پگڑی بہترین قسم کی ہو، اور چلو میں روزانہ تازہ استری کیے ہوئے کپڑے پہنوں، تو آپ حکم لگائیں گے کہ یہ ملک سے بڑا مالدار آدمی۔ ظاہر حال دیکھ کر حکم نہیں لگا سکتے، یہ اس معاملے میں حکم نہیں لگا سکتے بھائی، ایک معاملہ ہے۔ کئی آدمی ہوتے ہیں ان کا ظاہر تو بڑا ٹھیک ٹھاک والا ہوتا ہے، لیکن وہ غریب ہوتے ہیں۔ ہماری زبان والے کہتے ہیں کہ پیاز والا پردہ ہوتا ہے ان پر، پیاز والا پردہ، اور ایسے ہی لوگ محروم رہتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی ان کو محروم فرمایا، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ جنتی اور اللہ کے نیک بندوں کے مالوں میں حق ہے مقرر۔ کس کا حق ہے؟ مانگنے والے کا بھی اور محروم کا بھی۔ یہ مانگنے والا وہ نہیں ہے جس کا پیشہ ہو مانگنے کا، یہ مانگنے والا وہ ہے جو بیچارہ غربت سے تنگ آ گیا اور بغیر مانگے کچھ مل نہیں سکتا تو مانگنے پر مجبور ہو گیا، یہ مانگنے والا۔ اور محروم کون ہے؟ وہ بھی ہے غریب، لیکن اس نے اپنی غربت پہ پردہ جو ڈالا ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس پر زکات نہیں لگتی، تو کوئی اس پر کاٹ بھی نہیں کھاتا۔ وہ بیچارہ گھر میں پیاز اور لہسن اور یہ چٹنی بنا کر کھاتا ہے، آلو پکا کے کھاتا ہے بیچارہ۔ مہینے میں کبھی گوشت اس کو میسر آ گیا بڑی مشکل سے تو وہ پھر گوشت پکا لیتا۔ سبزی آج کل کے دور میں اس کے لیے گوشت اور سبزی لینا بڑا مشکل ہے، تو ایسے ہی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس پر امیر ہونے کا حکم نہ لگایا کریں۔ میں نے بتایا کہ کار والا بھی غریب ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا مفتی پھر بھی میرے فتوے کو نہیں مانے گا۔ میرا فتویٰ تو شریعت کا ہے، آپ کا مفتی تو طبیعت کا ہے نا، وہ پھر بھی نہیں مانے گا، نہیں مانے گا، حقیقت ہے یہ۔ اللہ رحم کرے۔ پاکستان میں مفتی بھی بہت ہیں اور پاکستان میں ڈاکٹر بھی بہت ہیں، تو کسی نے کہا ہے مفتی بھی بہت ہیں ڈاکٹر بھی بہت۔ سر میں درد ہو گیا تو کہا ہاں جی آپ ٹیلکول والی گولی لے لیں گی، آپ کونسٹان لے لیں۔ بخار ہو گیا تو جی آپ ٹیلکول والی گولی لے لیں۔ مجھے تو یہ دو تین گولیوں کے نام آتے ہیں۔ میں ڈاکٹری کی ابھی پہلی سیڑھی پر ہوں اور ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کئی سیڑھیاں پار کر گئے ہیں۔ آپ سے الحمد للہ۔